یہ واقعہ مامون الرشید کے دور خلافت کا ہے کہ جب اس کی حکومت کا آغاز ہوا تو اس نے اپنے وزیر فضل ابن ربی سے سوال کیا کہ بتاؤ میری حکومت کو کس کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ وزیر نے جواب دیا آپ کی حکومت کو 3 لوگوں سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہیں آپ کے بھائی امین۔ مامون نے جواب دیا وہ تو بہت بیوقوف ہے، میں اس کو قتل کروا دوں گا۔ وزیر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا دوسرا خطرہ امین کے وزیر سے بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ ہاں وہ بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن تم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ تیسرے ہیں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ مامون نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور ان سے میری حکومت کو کس بات کا خطرہ ہے؟ وزیر نے جواب دیا وہ مدینے میں رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ جس حکومت پر آپ فائز ہیں دراصل اس پر ان کا حق ہے، اور آپ کے آباء و اجداد نے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ یہ سن کر مامون گھبرا گیا اور پوچھنے لگا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں اور ان کا علم کیسا ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ جو ایک بار ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پر بہت نور ہے اور علم ایسا ہے کہ آج تک کسی نے ان سے یہ نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا، اور ان کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہے۔ یہ سنتے ہی مامون نے کہا کہ ان کو مدینے میں مت رہنے دو، ان کو خراسان لے آؤ تاکہ میں ان کو اپنی نظارت میں رکھوں اور اپنا ولی عہد بنا لوں، تاکہ وہ کبھی بھی ہمارے خلاف کچھ نہ کہیں۔ اس کے بعد مامون نے اپنے وزیر کو تاکید کی کہ علی ابن موسیٰ رضا کو محمل میں چھپا کر لانا، جس طرح خواتین کو لایا جاتا ہے۔ وزیر نے پریشان ہو کر اس بات کی وجہ دریافت کی تو مامون نے کہا کہ ابھی تم ہی نے مجھے بتایا ہے کہ جو ایک بار ان کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے وہ ان کو دیکھ کر ان کے پیروکار ہو جائیں، اور جو ان کو جانتے ہیں اور انہیں پھر سے دیکھ لیں تو ان کا ایمان پھر سے جاگ جائے۔ وزیر نے مامون کا حکم سننے کے بعد مدینے کی طرف لشکر بھیج دیا تاکہ وہ امام علی ابن موسیٰ رضا کو خراسان لا سکیں۔ جب لشکر امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام علیہ السلام نے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا کہ اب میں مدینے واپس نہیں آؤں گا اور خراسان میں ہی میرا روزہ بنے گا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کے گھر والے بہت روئے، مگر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، میں 2 سے 3 سال وہاں رہوں گا اور دین حق کو ملک ایران میں پھیلاؤں گا۔ لشکر مامون امام رضا علیہ السلام کو جب خراسان لا رہے تھے تو رستے میں امام علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر وہ امام علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہو گئے، لیکن سب نے مامون کے ڈر سے اپنا عقیدہ چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب امام علیہ السلام مشہد پہنچے تو آپ کا استقبال ہوا اور مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ولی عہد بن جائیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں ولی عہد نہیں بننا چاہتا۔ مامون نے آگے سے کہا کہ آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر زبردستی ہے تو جو چاہے لکھ دو، اور اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو میں راضی نہیں ہوں، میں تمہاری کوئی شرط منظور نہیں کر سکتا۔ بس اس کے بعد مامون نے پوری ریاست میں اعلان کروا دیا کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میرے ولی عہد ہیں، اور ہر وقت اس کوشش میں رہنے لگا کہ امام علیہ السلام کو کسی طرح جھوٹا ثابت کر سکے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشہد میں قحط پڑا ہوا تھا۔ مامون نے ماہر موسمیات کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا اس سال بارش ہوگی؟ تمام ماہر موسمیات نے کہا کہ یہ سال سوکھے کا ہے، اس سال بارش نہیں ہوگی۔ مامون نے کہا کہ پھر اطمینان کر لو۔ ایک مرتبہ پھر تمام ماہرین نے کہا کہ ہم پورے یقین سے کہہ رہے ہیں
کہ اس سال بارش نہیں ہوگی۔ ہم سب پوری طرح مطمئن ہیں۔ مامون نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اب میں علی ابن موسیٰ رضا کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ جاؤ سب جا کے علی ابن موسیٰ رضا سے کہو کہ بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھیں۔ جب ان کے نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود بارش نہیں ہوگی تو لوگوں کے سامنے وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ لوگ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آج نہیں پڑھوں گا۔ میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ پہلے 3 دن روزہ رکھتے تھے اور پھر نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی کل سے 3 دن روزہ رکھوں گا اور تیسرے دن نماز استسقاء پڑھوں گا۔ جب یہ بات مامون تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جاؤ پورے خراسان میں اس بات کا اعلان کروا دو کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نماز استسقاء پڑھیں گے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہوگی، علی ابن موسیٰ رضا اتنے ہی لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت ہوں گے۔ 3 دن گزر گئے اور پورے خراسان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آج کے دن امام علیہ السلام نماز استسقاء پڑھیں گے۔ جو امام علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ جمع ہو گئے کہ امام علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی جمع ہو گئے تاکہ وہ امام علیہ السلام کو جھوٹا ثابت ہونے کے بعد طعنے دے سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھے، بچے، مرد، خواتین، چرند، پرند سب کو ساتھ لے آؤ، اور ہزاروں کا مجمع میدان میں جمع ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی اور نماز کے مکمل ہوتے ہی بادل آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ برابر والی بستی کے لیے ہیں۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام نے مجمع سے اپنا تعارف کروایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا کہ یا اللہ، میری مظلومیت کا واسطہ ان لوگوں پر بارش برسا دے۔ بس امام علیہ السلام کا دعا فرمانا تھا کہ بادل آنے لگے۔ امام علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا یہ بادل تم لوگوں کے لیے ہیں، جاؤ اپنی اپنی بستیوں کو لوٹ جاؤ، بارش آئے گی۔ اس کے بعد بجلی کڑکنے لگی، بادل گرجنے لگے اور بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ مامون بارش دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور ماہرین موسمیات کو طلب کیا اور پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، یہ کیا ہے؟ ماہرین موسمیات نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ بارش ہو گئی۔ مامون بہت غصے میں آیا اور کہنے لگا یہ بات تم لوگوں نے مجھ سے تو کہہ دی ہے، کسی اور کو مت کہنا، ورنہ جو لوگ ابھی تک علی ابن موسیٰ رضا کو نہیں مانتے اور ان پر ایمان نہیں لائے وہ بھی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اس واقعے کے بعد بہت سے افراد جو امام رضا علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی امام علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے اور ان کو سچا امام ماننے لگے۔ مامون یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ تمام ادیان عالم کے بہترین عالموں کو حکم دو کہ وہ اپنی کتابیں لے کر یہاں جمع ہو جائیں اور علی ابن موسیٰ رضا سے مناظرہ کریں اور کسی طرح سے بحث کر کے ان کو ہرا دیں تاکہ علی ابن موسیٰ رضا جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ علی ابن موسیٰ رضا کو وقت سے پہلے اس بات کا علم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ
کہ وہ اس سب کی تیاری کر لیں۔ بس مامون کے حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم راس الجالوت کو بلایا گیا، عیسائیوں کے اسقوف اعظم کو بلایا گیا، ہندوؤں کے بڑے عالموں کو بلایا گیا، اور باقی تمام ادیان کے سب سے بڑے عالم بھی آ پہنچے۔ جب سب لوگ مامون کے دربار میں جمع ہو گئے تو مامون نے اپنے دربار میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ، اب جا کر علی ابن موسیٰ رضا کو بھی لے آؤ۔ قاصد امام علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن مامون کے ڈر سے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا۔ قاصد جب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو بہت گھبرایا ہوا تھا، اور امام علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کو مامون نے بلایا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرائے ہوئے تم کیوں ہو؟ اس شخص نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں تمام ادیان عالم کے عالم مناظرے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اپنے امام کے علم پر شک ہے؟ جب میں ہر عالم کو اس ہی کی کتاب سے اس ہی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ تم عراق کے رہنے والے ہو، تم لوگ یعنی میرے ماننے والے کیا سمجھ رہے ہو کہ مامون نے مناظرہ کیوں رکھوایا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یا امام رضا، اگر میں سچ سچ بتاؤں تو کیا آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمیں چاپلوسی پسند نہیں؟ جو سچ ہے وہی بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کا نظریہ کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مامون نے یہ مناظرہ آپ کو نیچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے رکھا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، الحمدللہ، میرے ماننے والے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مامون میرا چاہنے والا نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے، اور اس نے مجھے ولی عہد اس لیے بنایا کہ وہ مجھے لوگوں کی نظروں میں گرا سکے۔ یہ فرما کر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دربار کی طرف چلے۔ مامون نے دربار میں سب کو حکم دے رکھا تھا کہ خبردار کوئی علی ابن موسیٰ رضا کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، نہ کوئی دروازہ کھولے، نہ کوئی پردہ ہٹائے، اور کوئی ان کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں دے گا۔ مگر جیسے ہی امام علیہ السلام دربار میں پہنچے تو آندھی چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب کو کہہ رہا تھا کہ خبردار کوئی کھڑا نہ ہو، وہ خود اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، خبردار، تمہارے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دو، میں ممبر پر بیٹھوں گا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کچھ علماء آئے ہیں اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، کیا آپ ان کے سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، میں پوری طرح تیار ہوں۔ مامون نے مجمع سے کہا کہ آپ لوگ سوالات شروع کر سکتے ہیں۔ مجمع میں بیٹھے مختلف ادیان کے عالموں نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یہی ہم سے ایک ایک کر کے سوال کر لیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ چاہو تو تم پہلے سوال کر لو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ سوال کر لیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسائیوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور پوچھا کہ تمہارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تثلیث کے قائل ہیں، مطلب اللہ، ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا، اور روح قدس۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔
امام علیہ السلام نے فرمایا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، ہاں مگر وہ نماز اور روزے کے چور تھے۔ یہ سن کر عیسائی بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، انہوں نے پوری زندگی دن میں روزے رکھے، ان کے لیے کسی نے رات میں بستر نہیں لگایا، وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جس نے پوری زندگی تہجد پڑھے اور روزے رکھے، آپ نے اس کو نماز اور روزے کا چور بنا دیا؟ کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم مانتے ہو کہ وہ نماز اور روزہ کرتے تھے؟ یہ بتاؤ کہ نماز اور روزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، عبادت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ میرا سوال مکمل ہوا، اب تمہاری باری۔ امام علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا، آپ نے سوال پوچھنے لائق چھوڑا ہی نہیں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اب میرے پاس کوئی سوال نہیں۔ مامون یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ پہلے ہی مناظرے میں عیسائی امام علیہ السلام کو ماننے لگ گئے ہیں، تو کہنے لگا، بس بہت ہوا، میرے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر اپنے ماننے والوں کو دیکھا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ یہودیوں کے عالموں نے جواب دیا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بعد والے انبیاء نے بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ واقعات تو ان کے ماننے والے بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تم نے خود دیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، خود تو نہیں دیکھے، لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر مستند کتابوں سے میں بعد والے انبیاء کے معجزات کو بھی ثابت کر دوں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، لیکن وہ ہماری مستند کتابیں ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ توریت ہمارے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا توریت کھولو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ میری توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ امام علیہ السلام نے عبرانی زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی۔ جب امام علیہ السلام نے آدھا صفحہ پڑھ لیا تو اس نے کہا کہ آپ اتنی دور کھڑے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کون سا صفحہ کھولا ہے؟ امام علیہ السلام نے مطمئن ہو کر جواب دیا کہ اگر دیکھ کر بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ لوگوں کو بتاؤ کہ میری توریت کی تلاوت کیسی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کو مجھ سے بہتر حفظ ہے اور ان کی قرأت بھی مجھ سے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب توریت میں سورہ حبقوق کھولو اور آیت 11 سے 19 تک سنو۔ امام علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے وحی کو نازل کیا طور سینا پر اور جبل سعیر پر، اللہ وحی نازل کرے گا۔ امام علیہ السلام نے آگے تلاوت فرمائی اور بالآخر اس مقام پر پہنچے
جہاں لکھا تھا کہ تمہارا رب وہی بھیجے گا جبل فاران پر۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہودیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ جبل سینا پر کس پہ وحی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا جبل سعیر پر کس پہ وحی نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ امام علیہ السلام نے کہا کتاب تو تمہاری ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام عیسائیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے عیسائیوں، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل سعیر پر وحی نازل ہوئی تھی؟ عیسائیوں نے امام علیہ السلام کی بات کی تائید فرمائی تو امام علیہ السلام پھر یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ جبل فاران پر کس پہ وحی نازل ہوئی؟ یہودیوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے۔ امام علیہ السلام مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلے کا نام ہے؟ سب نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلے کو جبل فاران کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جبل فاران میں ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھ پر غار ہرا میں وحی نازل ہوئی۔ اے یہودیوں، کتاب تمہاری ہے، آگے دیکھو لکھا ہے جس طرح موسیٰ کے 12 وصی تھے اسی طرح آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہا یہ سب آپ کو کیسے معلوم؟ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 12 میں سے 8واں میں ہوں۔ جو معجزہ تم کہو گے میں تمہیں وہ دکھاؤں گا۔ اس واقعے کے بعد پورے مجمع میں حیرت کی لہر دوڑ چکی تھی اور سارے مجمع نے اقرار کیا کہ اگر روئے زمین پر کوئی حجت خدا ہے تو وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں۔